اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک عامل ہوں اور میرا کام الحمدللہ پوری ورلڈ میں ہے۔ میں بطور ایک اسٹرالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں جو کہ بہت تفصیل طلب ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جناب ہمارے مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے اپنے آپ کو گولی مار کر جو ہے نا جان بحق ہو گئے۔ تو آج ہم عامل ہیں، اس بارے میں مکمل ڈسکس کریں گے کہ ایسے مریض معاشرے میں بہت عام ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی بیماری کی کیا وجوہات تھیں، کیا وجہ تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی۔ جی چلتے ہیں ہم سب سے پہلے انسان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی تمام جو شاہکاری اس نے ظاہر کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کے جو بھی مظاہر قدرت ہیں ان سے سب سے زیادہ پیچیدہ اور آسان تخلیق، سب سے بڑھیا تخلیق انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جنبوں میں بنایا، ایک انسان کے روح کا جنبہ اور ایک انسان کے جسم کا جنبہ۔ ایسے سمجھ لو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے یہ بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، پھر اس کے جسم کے دو جنبے بنائے، ایک روح کا جنبہ، ایک جسم کا، جسے ہم سافٹ ویئر کہیں گے روح کے جنبے کو، اور جسم کے جنبے کو ہم ہارڈ ویئر کہیں گے۔ تو قرآن مجید بھی اس کی جو ہے نا مثلا تصدیق کرتا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار کے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو زمین تین مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ینفخ فیہ روحی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی تو وہ حضرت انسان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے پاس دو چیزیں آ گئیں، ایک اس کے اندر اس کے پہلے تو اس کی باڈی بنائی گئی اور پھر اس میں سافٹ ویئر ڈال دیا گیا، جبکہ سافٹ ویئر پہلے سے بنا ہوا اس کا ہوتا ہے۔ اب انسان سامنے آ گیا، تو جب وہ انسان جسم اور دماغ یہ دو لے کر آئے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر، تو جناب اس میں بیماریاں بھی دو آنے لگیں۔ ایک جسمانی بیماری جو کہ ہمارے ڈسکس میں نہیں ہے، اس میں ٹی بی ہوتی ہے، کینسر ہوتا ہے، انسان کے آرگن ہوتے ہیں، مثلا دل، گردے، یہ چہرہ، ناک، ہاتھ، باڈی، یہ جسمانی ہوتے ہیں۔ اب ہمارا مقصد، کیونکہ مولانا صاحب جو خودکشی کر کے گئے ہیں ان کی بیماری کو انڈیکیٹ کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اور لوگ اس سے بچ سکیں۔ تو مولانا صاحب کا جو دماغ تھا وہ اس دنیا میں جب آیا، جسم تو اپنی جگہ، دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تین، اس کی فارم بنائی، تین فارم، یہ فار برین، مڈ برین، ہیڈ برین۔ اب ہم اسے تھاٹس میں لے جائیں گے تو یہ بن جائے گا کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس، اگلا دماغ، پچھلا دماغ اور اس سے پچھلا دماغ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دنیا میں چلنے کے لیے، پھر اس کی یادداشت کے لیے یہاں ہمارے ایک ہیمیو کمپس بنایا جسے ہم میموری سسٹم کہتے ہیں، اور ایک انسان میں 1000 ٹی بی میموری جو ہے نا ڈال دی۔ اب وہ ایسے سمجھنے ڈیوائس باہر چلنے لگی تو اسے بیماریاں بھی، اس کے وائرس بھی آنے لگے، جسمانی بیماری میں جیسے کینسر، ٹی بی، یہ وغیرہ۔ اب روحانی بیماریاں، سب سے پہلے جو بڑی بیماری ہے جو انسان کے اندر ہے اسے کہتے ہیں ذات النفس کے ہمزاد کا سایہ۔ ذات النفس کے ہمزاد کا سایہ یعنی خود کا خود کے اوپر سایہ۔ اور اس کے علاوہ جو اور بیماری ہوتی ہے وہ صبیان ہوتی ہیں، چاند گرہن کے بعد اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے بعد اثرات سے بچنے کے لیے 2 رکعت نماز خسوف پڑھو۔ سورج گرہن کے بعد اثرات، پاک پیغمبر نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے نماز کسوف ادا کرو۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی اپنا رجتیں آتی ہیں، وہ پھر اس کے بعد نظر بد آتی ہے، صبیان، ہوائی مخلوق کے اثر۔ لیکن ان سب سے بھی زیادہ جو سب سے جادو کا اثر، اس کے ان سب سے جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے،
وہ ہوتا ہے ذات النفس کے ہمزاد کا سایہ۔ اب ذات النفس کے ہمزاد کا سایہ یا کس طرح آتا ہے؟ یا تو انسان کے دماغ کو کوئی چوٹ لگ جائے۔ چوٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے، ایک جسمانی۔ ایک تو اپنا فار برین، مڈ برین، ہیڈ برین کی اگر چوٹ لگے تو فارم توڑ دیتا ہے۔ اب اگر انسان کو ذہنی جھٹکا لگے، مثلا کوئی پیار میں چوٹ لگ جائے، کوئی دوست چھوڑ جائے یا کوئی مر جائے دوست، یا جس کا ذہنی صدمہ برداشت نہ کر سکے، وہ جو ہے نا انسان کے اپنا سافٹ ویئر میں آتی ہے، انسان کے سافٹ ویئر میں، تو وہ جو ہے نا انسان کے دماغ کو ہیپر کرتی ہے، اس کا میموری سسٹم ختم ہو جاتا ہے، فار برین، مڈ برین، ہیڈ برین یہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں، تو تب وہ جو ہے نا مثلا اس بیماری کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس کی پہلی وجوہات کہ اگر کوئی اس کو برین کا شاکس لگے، جیسے کوئی محبت میں چوٹ، کوئی یار مر جائے، بیٹی بیٹا کچھ ہی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو ہے نا ذات النفس کا ہمزاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے باہر ایک اپنا اورا ہے، اس میں ہماری الیکٹرک میگنیٹ ہے اور ہماری بائیو الیکٹرک ہے۔ ہمارا یہ دل دھڑکتا ہے تو یہ بائیو الیکٹرک پیدا کرتا ہے، بلا قادرین علی ان یصویہ بنا، جیسے ہم ریکوگنائز ہوتے ہیں ان دا ورلڈ۔ تو دوسرا جو ہمارا جو برین ہے یہ الیکٹرو میگنیٹو اسپیکٹرم پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی نظر بد مثلا کوئی اپنے دماغ کے الیکٹرک میگنیٹ نکال کر کسی اور کے الیکٹرک میگنیٹ میں ڈال دے تو بھی اسے سافٹ ویئر کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ذات النفس کے ہمزاد کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذات النفس کا ہمزاد کرواتا کیا ہے؟ ذات النفس کے ہمزاد کیا کرواتا ہے؟ بس اس کے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اٹرنل باڈی کے اندر، یعنی جسم کے اندر جو اس کی تھاٹس، امیجینیشنز ہوتی ہیں اس پر اثر انداز کرتا ہے۔ وہ پہلے حرکتیں وہ کیا کہاں جادو سے بھی یہ آ سکتا ہے، ام سبیان سے بھی آ سکتا ہے۔ اچھا پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ تر اس کی جو ہے چیز وہ برین کا چھوٹا ہونا پیدائشی طور پر، یا پھر جو ہے نا اس کو کوئی دوست کا جدا ہونا، یا پھر کسی کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، یہ ہوتا ہے۔ مثلا اس کو اس کا حق نہ دیا جائے تب اس کو یہ ذات النفس کے ہمزاد کا سایہ ہوتا ہے۔ اب ذات النفس کا ہمزاد کرتا کیا ہے؟ سب سے پہلے جناب یہ میں اینک پہن رہا ہوں، یہ ادھر ادھر ہوئی میں نے توڑ دی، یہ میں موبائل پر کال کر رہا ہوں اور جو میرا موبائل ہے وہ کال نہیں کرتا، میں ملاتا ہوں پھر چلا جاتا ہے، پھر ملاتا ہوں، پھر میں نے لگایا۔ ایک نہیں ہزار بار مجھے بھی ایسے ہوا ہے، لیکن میں نے اپنا کنٹرول کر لیا کہ یہ مجھ پر یہ اثر ہو رہا ہے۔ اچھا پھر جو ہے نا ذات النفس کے ہمزاد کا سایہ اس طرح جو ہے نا انسان پر اثر انداز کرتا ہے۔ وہ پہلی حرکتیں غصہ کرنا، اپنے آپ سے بولنا، ہاں ایسے چلتے ہوئے کرتے رہنا، سڑک پر جا رہا ہے تو بول رہا ہے، اپنی دھن میں جا رہا ہے تو خود سے باتیں کرنا، لیکن لوگ کہیں گے کہ جی اسے جنات ہیں، نہیں جنات نہیں ہوتے، اسے ذات النفس کے ہمزاد کا سایہ ہوتا ہے۔ اب اس کی جو شدید ترین حالت ہے وہ یوں ہی جو مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے کی، شدید ترین حالت اس کی یوں ہی ہے کہ انسان خودکشی کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مار دیتا ہے، اپنے آپ کو جلا۔ یہاں ہمارے ہاں ایک بندے نے اپنے آپ پر پٹرول ڈال کر آگ لگا دی، پھر ہمارے یہاں ایک بندے نے کالا پتھر پی لیا، ایک عورت نے کالا پتھر پی لیا، ایک جو ہے نا ابھی لیٹسٹ جو ہے نا ایک واقعہ ہوا ہے جو میرے پاس بھی آیا تھا، ایک لڑکی کو ایک بندہ جو ہے نا لے گیا ماں باپ کے گھر سے، پھر اس نے واپس کر دی کہ میں جو ہے نا یعنی کہ تھرو پراپر چینل جو ہے نا اس سے شادی کروں گا، لیکن جو ہے نا وہ جو ہے نا انہوں نے پھر بعد میں یہ لڑکے والے مکر گئے تو لڑکی نے کالا پتھر پی کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح اور میری زندگی میں تو ایسے کئی واقعات آئے ہیں جن کو میں سن چکا ہوں، جن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کئی لوگوں کا علاج بھی کیا۔ تو یہ جو نا دماغ پر جب وہ چھا جاتا ہے اپنا یعنی کہ ذات النفس کا ہمزاد مکمل طور پر چھا جاتا ہے، تو پھر انسان اپنے جسم کے اندر جو دو قرین ہوتے ہیں، ایک رحمان کی طرف ایک شیطان کی طرف، وہ شیطان کے قرین کے تحت جو ہے نا وہ اپنے افعال جو ہے نا کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ چیزیں توڑ دے گا، ماں باپ کے ساتھ غصہ کرے گا، لوگوں کو گالیاں دے گا، خود لڑے گا، اپنی پرواہ نہیں کرے گا، خود کو کاٹ ڈالے گا۔ ان دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار دیتا ہے۔ اب ذات النفس کے ہمزاد کس طرح آتا ہے، کیا اس کی چیزیں ہیں، اس کے آنے کے اثرات، چاند گرہن، سورج گرہن، قمر در اقرب، اور جو ہے پھر ریچے کی بد حالتیں، ام سبیان، اور پھر جو ہے نا ام سبیان کے علاوہ جو ہے نا کسی کا ناروا سلوک، کسی کا حق مارنا، کسی کو ریجیکٹ کرنا، کسی کو ذہنی شاکس دینا، کسی کی محبت چھین لینا، یہ سارے ذات النفس کے ہمزاد کے سورسز ہیں جس سے انسان اس طرح یعنی کہ وہ بیمار ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگ تو عام پھر رہے ہیں نا، ہم ان کا علاج کیا کریں؟
ہمارے پاس علاج یہ ہے کہ اس کے دو تین علاج ہیں۔ سب سے پہلے انسان کا جو ہے نا ذائچہ بناؤ، اس کی دھات جو ہے نا یہاں لگا دو، جیسے کوئی چاندی ہے یا سونا یا لوہا یا دھات کوئی، تاکہ اس کی سکن کوڈ ہو جائے، اس کے اندر مزید کوئی ویوز نہ، الیکٹرک ویوز نہ جا سکیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ اپنا کانہن الیاقوت والمرجان فبی رب، یاقوت کا پتھر پہنا دو یا مرجان پہنا دو، تاکہ وہ اس کے بیرونی تھاٹس کو روک دیں۔ پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا یہ ہے اپنا لائٹ وائبریشن فریکوینسی سے اس کو کپڑے ایسے کلر کے پہناؤ، جیسے یہ سفید کلر ہے، یہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ سفید کپڑے پہنے، اپنے مردے کو بھی سفید کپڑوں میں دفناؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 19 روشنیاں دی ہیں، 19 روشنیوں میں ہم ایک روشنی دیکھ سکتے ہیں جس کا نام وائٹ ویژن ہے، اور وائٹ ویژن میں جو ہے نا 7 رنگ ہے، کمزور رنگ جامنی ہے 300 نینو میٹر، اور جو اس طرف سرخ رنگ ہے وہ 700 نینو میٹر کے درمیان ہم دیکھتے ہیں، اور سفید رنگ میں سے یہ سب جو ہے نا کلر ہیں۔ اب ہم جو ہے نا سفید کپڑا اس کو پہنا دیں تو سورج کی روشنی سے گزر کر اس کی سکن سے برین کو جو ہے نا واش کرتی رہے گی۔ اور اس کے بعد جو علاج ہے وہ جو خوراک کا علاج ہے، مثلا اگر کسی کو چوٹ لگ گئی تو پھر چوٹ لگ گئی یا کسی وجہ سے، تو اس کو بادام کھلاؤ، اخروٹ کھلاؤ، پستہ کھلاؤ، کلیجی اور مٹر کھلاؤ، اس کے کھلانے سے وہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ آواز کی ارتعاشی قوت ہوتی ہے، مثلا ایک بندہ جو ہے نا موسیقی کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے، اب جو ہے نا قرآن وہ بھی روح کی غذا ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مثلا درود پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ حشر کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، فلق والناس پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی وہ ذات النفس کے حمزات کی اپنا جو نا منفی ہو جاتی ہے، اور انسان پر جو نا جو ذات النفس کا حمزات کی مثبت حالت ہوتی ہے وہ انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پڑھنے کی تعداد کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو انسان جو ذات النفس کے حمزات کا مریض ہے اس کے نام کے عدد، اب عدد کے مطابق، اب میرا نام امداد حسین ہے، میرا نام کے عدد 178 ہے، اگر کسی کے نام کے عدد زیادہ ہوں تو اتنی بار وہ نہیں پڑھ سکتے، نام کے عدد کو جمع کر دو، اب 178 کو جمع کیا تو 16 ہے، 16 بار پڑھو، اگر 16 بار نہیں پڑھ سکتے تو 16 کو جمع کر دو تو 7 بار پڑھ دو۔ تو اس طرح جو ہے نا انسان جو ہے نا اگر کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تو سب سے زیادہ بہترین 41 ہے، جس کا مفرد عدد 5 بنتا ہے، یا 33 66 میں اپنا 33 ہیں، 33 بار جو کہ اللہ کے 3 عدد اللہ تعالیٰ کے نام ذاتی سرمدی نام کے عدد ہیں، 3 بار پڑھ دو، 5 بار پڑھ دو، 7 بار پڑھ دو، 11 بار پڑھ دو، یہ طاق میں جتنا مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ دیں تو اس کا اثر ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں عامل ہوں، میرا پوری دنیا میں کام ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ذات النفس کے حمزات کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی کا جو ہے نا اولاد، کسی کا بیٹا، کسی کی بہن، کسی کی ماں اس کی زد میں نہ آئے، اس لیے یہ میں نے آپ کو ویڈیو کا ریویو دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔